چلیے الحمدللہ اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 190 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس آیت سے لے کے سورت کے اختتام تک جو آیات آ رہی ہیں، یعنی جو پورا رکوع ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اس کی بڑی فضیلت آتی ہے. بخاری میں روایت آتی ہے جس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ان آیات کو پڑھا کرتے تھے. اور بعض روایات سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ بہت روئے تھے، بہت آپ کو رونا آیا. آپ لیٹے بیٹھے، آپ لیٹنے کے لیے آئے تب بھی روتے رہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آج رات مجھ پہ یہ عظیم الشان آیات نازل ہوئی ہیں. یعنی ان کی بعض دفعہ اہمیت یا بعض چیزوں کی خوشی کی وجہ سے بھی انسان کو رونا آ جاتا ہے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو ان پر غور نہیں کرے گا یعنی کہ اس کا تو بڑا نقصان ہے. تو ان پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہ کون ہے ہوش مند لوگ؟ ان کے بارے میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ان لوگوں کے لیے جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا. ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ وما للظالمین من انصار. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، بس اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا اس کو در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولو الالباب کا ذکر فرما رہا ہے پہلی آیت میں. اب یہ لب کیا چیز ہے؟ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو بات کرتے رہیں گے اس پر. فی الحال ذرا سا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا تعلق بنیادی طور پہ عقل سے، ذہانت سے ہے. ٹھیک ہے، لب کا تعلق کیا ہے؟ عقل سے. اچھا، انسان کی ایک ذہانت ہے اور ایک جانوروں میں کی ذہانت ہے. انسان کی ذہانت ہوتی ہے، جانوروں میں بھی ذہانت ہوتی ہے. تو انسان کی ذہانت اور جانوروں کی ذہانت میں فرق بھی ہے اور کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں، کچھ چیزیں کامن بھی ہیں. کیا چیزیں کامن ہیں؟ وہ چیزیں کامن ہیں کہ جن کا تعلق سروائیول انسٹنکٹ سے ہے، اپنی بقا سے ہے جن کا تعلق، جس میں پرزرویشن آف سیلف اور پرزرویشن آف اسپیشیز آتا ہے. اپنی ذات کی بقا اور اپنی نسل کی بقا. اگر ہم دیکھیں کہ پرائمری موٹیو جانور کا کیا ہے تو وہ کیا ہے بتائیں؟ سروائیول ہے نا اس کا، تو اپنے آپ کو قائم رکھنا. تو یہ چیز انسانوں اور جانوروں میں مشترک ہے. کیا؟ ہماری سروائیول انسٹنکٹس. یہ جو ایک بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے دنیا میں وہ انسانوں اور جانوروں میں کامن ہے. اس کے لیے انسان بھی عقل استعمال کرتے ہیں اور جانور بھی عقل استعمال کرتے ہیں. اور یہ عقل کا ظاہری پہلو ہے. سمجھے کہ سپرفیشل لیول ہے، یہ پرائمری لیول ہے عقل کا. سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، انسان بھی اپنی جان بچائے گا
اور سامنے سے ٹرک آ رہا ہے تو کتا بھی اپنی جان بچائے گا. آرام سے کوے بیٹھے ہوتے ہیں اور بلیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور ٹرک آتا ہے تو دیکھیں کیسے اڑتے ہیں. کوئی گاڑی آتی ہے تو کیسے ایک دم اڑ جاتے ہیں. بلیاں کیسے بھاگ جاتی ہیں, وہ بھی جان بچاتی ہیں. تو یہ چیز تو کامن ہے. یہ جو ظاہری پہلو ہے, یہ جو سپرفیشل یا بنیادی یا بیسک لیول ہے انٹیلیجنس کا, یہ جانوروں اور انسانوں میں کامن ہے. جانور اس سے آگے نہیں بڑھتے, وہ یہیں تک محدود ہیں جب سے ان کو تخلیق کیا گیا تھا. انسان کا جہاں تک معاملہ ہے, انسان کی عقل صرف یہاں تک محدود نہیں ہے, صرف سروائیول انسٹنکٹس تک محدود نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کے ساتھ ساتھ ایک سوچنے والا دل دیا ہے, اور یہ سائنٹیفکلی ثابت ہو چکی ہے بات اب کہ دل کا اپنا نروس سسٹم ہے. دل خود ڈیسیشنز لیتا ہے. خود بچے کے اندر دل پہلے بنتا ہے, دماغ بعد میں بنتا ہے. تو یہ جو ہم دل کے بارے میں کہتے ہیں کہ سافٹ ہارٹیڈ, ہارٹ ہارٹیڈ, اور نرم دل ہے یا سخت دل ہے یا بیمار دل ہے, اور قرآن تو دل کا بہت ذکر کرتا ہے. تو دل کی اپنی ایک حقیقت ہے, دل کا اپنا سوچنے کا میکینزم ہے, دل کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. یہ خالی شاعری کی باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سوچنے والی عقل بھی دی ہے اور سوچنے والا دل بھی دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرنے والی روح بھی رکھی ہے انسان کے اندر. الہمہا فجورہا و تقواہا, ہم پڑھ چکے ہیں 30ویں پارے میں. اچھا, لہذا ہوتا کیا ہے دیکھیں کہ سوچنے والا دل اور رہنمائی کرنے والی روح اور سوچنے والی عقل, اس کے کمبینیشن سے ایک اور پہلو پیدا ہو جاتا ہے. دل اور روح کے کمبینیشن سے عقل میں ایک اور پہلو, ایک اور ڈائمینشن, ایک اور لیول اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. عقل میں اور ڈیپتھ آ جاتی ہے, اور گہرائی آ جاتی ہے. اس گہرائی کو لب کہا جاتا ہے. لب کون سی عقل کو کہتے ہیں؟ جو صحیح عقل, صحیح دل اور صحیح, یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا عقل سلیم. عقل سلیم کس کو کہیں گے؟ وہ دراصل لب ہے کہ جو سلیم دل اور روح کی رہنمائی میں کام کرے. تھوڑی سی گہرائی ہے ان باتوں میں, ذرا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں, جانوروں کا دل سوچتا ہے کیا؟ نہیں سوچتا. جانوروں میں کیا روح ہوتی ہے ایسی جو گائیڈ کرے؟ نہیں ہوتی, ان کے اندر نہیں ہوتی. انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ودیت کر دی ہیں, اندر رکھ دی ہیں ہمارے. تو ہماری عقل جو ہے نا, یہ ملٹائی لیئرڈ عقل ہے, ملٹائی ڈائمینشنل ہے. ہماری عقل صرف سپرفیشل نہیں ہے, صرف اینیمل برین نہیں ہے ہمارا, بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقل میں چیزیں رکھی ہیں کہ ہماری عقل جب ایک سلیم دل اور روح کے ساتھ سفر کرتی ہے تو پھر وہ لب کہلاتی ہے. لب جانوروں میں نہیں ہوتی. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ لب جو ہے یہ ایک خاص ڈائریکشن میں انسان کو لے کر چلتی ہے. تو اس گہری عقل, اس لب کے ساتھ اور عقل سلیم کی روشنی میں انسان کائنات کی آیات کو دیکھتا ہے تو خالی ظاہری اشیاء کو نہیں دیکھتا. دیکھ, کائنات کو دیکھنے کے دو اینگلز ہیں, ایک جانوروں کا سا دیکھنا, ایک انسانوں کا سا دیکھنا. کس طرح سے؟ مثال کے طور پہ جانور گھاس کو دیکھ رہا ہے, ایک بھینس گھاس کو دیکھ رہی ہے, کس اینگل سے دیکھے گی؟ سروائیول انسٹنکٹ, دیٹس اٹ. وہ سروائیول انسٹنکٹ کے حساب سے دیکھے گی. وہ جا کے گلاب کو ایڈمائر نہیں کرے گی کہ واو لک ایٹ دا کلرز. وہ ایک بھینس بھینسے کو سگائے گی نہیں جا کر, اور نہ بھینسا بھینس کے بالوں میں لگائے گا, جو وٹر دم میں لگائے گا, جو مرضی کہنا چاہیں آپ. یہ نہیں ہوگا. اس کا کیا ہے معاملہ؟ وہ صرف اور صرف کھانے کا سوچیں گے. سروائیول انسٹنکٹ ہے نا ان کا, گھاس کو دیکھتے ہی سروائیول انسٹنکٹ کک ان کر جائے گا. اس کو دیکھ کر وہ کیا سوچیں گے؟ اپنا پیٹ بھر لیں, یا اپنے بچوں کا پیٹ بھر لیں, یا اس کو اپنے لیے ذخیرہ کر لیں, اس لیے کہ سردیاں آنے والی ہیں. نتھنگ ایلس اس کے علاوہ. یا گھونسلہ وغیرہ بنانا, وہ سروائیول انسٹنکٹس کے اندر ہی آتا ہے. انسان اس سے آگے بڑھ کے سوچے گا اور سوچے گا. وہ گھاس کا تنکا جب دیکھتا تھا, اس نے سوچا کہ یہ ہری کیوں ہے,
کوئی اور رنگ کیوں نہیں ہے اس کے اندر؟ سوچتے 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 پھر کلوروفل، پھر فوٹو سنتھسس، پھر سن لائٹ کا اس کے اندر کیا کردار ہوتا ہے، ہوتے ہوتے وہ سورج تک پہنچ گیا جا کر. تو یہ ایک اور لیول ہے نا، کسی اور ہی لیول پر چلا گیا وہ سوچتے سوچتے. چونکہ اس کی لب ہے، لب جو کہ روح اور دل کے ساتھ کام کر رہی ہے، اس کی عقل، وہ یہیں تک محدود نہیں رہ جائے گا. پھر خیال آئے گا کہ سارا نظام کیسا مربوط ہے، کیسا سنکرونائزڈ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، مٹی ہے، روشنی، اندھیرا، سب مل کر ایک گھاس کے تنکے کو پال رہے ہیں. ایک چیز ان میں سے نہ ہو تو یہ گھاس کا تنکا سروائیو نہیں کر سکتا. تو وہ لب ہے نا، اس کی لب. پھر وہ سوچتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا بھی کوئی بنانے پالنے والا ہوگا. لاجیکل کنکلوژن، عقل کے رہنمائی میں ہدایت کا سفر طے کر رہا ہے. یہ ہیں دراصل اولو الالباب. ان کی عقلیں ان کو لاجیکل کنکلوژنز پر لے کر جا رہی ہیں. تو ایک تو یہ مشاہدہ ہے اس کا، لب والا یہ دیکھتا ہے. اور حقیقت ہے جس میں لب نہیں ہے نا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا کلوروفل کے آگے. اس کو ایٹم نظر آتا ہے. عقل والوں کو ایٹم نظر آئے گا، ان کو سب ایٹامک پارٹیکلز نظر آئیں گے. ان کی صرف اور صرف سروائیول انسٹنکٹس کک ان کر کے جائیں گی کہ اب ہم اس سے اپنی زندگی میں کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم نیوکلیئر ویپن بنا کر ہم ورلڈ کو کیسے ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. دیٹس آل دے ول تھنک. ان کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہ اتنا چھوٹا سا ایٹم، اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز اور سب کیسے سنکرونائز ہیں، کس نے بنایا. وہ یہاں تک جائے گا ہی نہیں، اس لیے کہ لب نہیں ہوتی کافر کے اندر. لب کس میں ہوتی ہے؟ لب تقوی والے کے اندر ہوتی ہے. اچھا، اب یہ جو لب رکھنے والا انسان ہے، اور یاد رکھے کہ ہر انسان میں لب نہیں ہوتی. بہت سے انسانوں کی عقل کس لیول تک کام کرتی ہے؟ جانوروں کی لیول تک، پرائمری لیول تک. سروائیول انسٹنکٹس، پرزرویشن آف سیلف، پرزرویشن آف اسپیشیز، ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ ہم کیسے سپر پاور بن سکتے ہیں، ہم کیسے ورلڈ پاور بن سکتے ہیں، ہم کیسے لوگوں کو سبجوگیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. پہلے جہازوں کے ذریعے ہوتا تھا، یعنی فوجوں وغیرہ کے ذریعے ہوتا تھا، اور اب ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ میجورٹی انسانوں کی عقل جو ہے نا، اسی سطح پر کام کرتی ہے. بس صرف کیا ہوتا ہے؟ کوانٹٹی کا فرق ہوتا ہے. دیٹ از اٹ. جانور کی بالکل بیسک ہے اور باقی انسانوں کی اعلیٰ ہو جاتی ہے بس. لیکن پرائمری موٹیو تو ایک ہی ہے نا، سروائیول. دیٹس اٹ. لب والا کسی اور اینگل سے دیکھتا ہے. اس نے سب چیزوں کو دیکھا، کہا کہ کوئی ہوگا پیدا کرنے والا، کوئی ہوگا بنانے والا. یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا، دنیا سے اٹھ کر بھی سوچتا ہے. پھر وہ پھر زمین کو دیکھتا ہے، وہ زمین پر ہونے والے حالات کو دیکھتا ہے، واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی سچ بولنے پر نقصان اٹھا رہا ہے، کوئی جھوٹ بولنے پر نفع حاصل کر رہا ہے. پھر وہ سوچتا ہے، لب والا سوچے گا کہ واٹس ہیپننگ، یہ کیا ہو رہا ہے. قبرستان جا کے دیکھے گا، خاموشی پڑی ہے وہاں پہ. تو سب کی مٹی بالکل ایک جیسی ہے، ظالم کی بھی ویسی مٹی ہے، عادل کی بھی ویسی مٹی ہے، یہ تو سب ایک جیسے ہو گئے. تو وہ سوچے گا کہ کیا مر کھپ کے سب برابر ہو جائیں گے؟ ڈیتھ دا لیولر. جیسے شاعر نے کہا ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، اور ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو کیا ورلڈ از بٹ اے اسٹیج؟ ایک اسٹیج ہے، پلیئرز آتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، کوئی ہنستا ہے، کوئی گاتا ہے، کوئی روتا ہے، اور سب چلے جاتے ہیں. دیٹس اٹ. اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا. کیا کسی کو انصاف نہیں ملے گا؟ کیا کوئی جزا سزا نہیں ہوگی؟ تو پھر جب وہ کائنات کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کا بنانے والا ایسا کھلنڈرا، ایسا نان سیریس، ایسا نا انصاف نہیں ہو سکتا. ناٹ پاسبل. کھلونے کے طور پہ نہیں بنائی ہے کائنات، یہ رام کی لیلا نہیں ہے. تو لاجیکل کنکلوژن اس کو حاصل ہو جاتا ہے تجربہ اور مشاہدہ کر کے. تو لہذا لب والے کون ہوتے ہیں؟ وہ حالات کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں. عادت ڈالیں انالائز کرنے کی، 2+2 کرنے کی عادت ڈالیں. سطح پہ نہ رہ جائیں،
تو اس تجربے، اس مشاہدے نے اس کو پہنچا دیا کہ وہ خود پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا. پہلے وہ پہچان گیا کہ رب ہے بنانے والا، اور کہا کہ بیکار نہیں بنایا. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولو الالباب کی صفات جو گنوائی ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں لیٹے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. تو تذکر اور تفکر، کنٹمپلیٹ کرنا، میڈیٹیٹ کرنا، یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. خالق کو بھی دیکھنا، مخلوق کو بھی دیکھنا، اور ان کا آپس کے اندر تعلق جوڑنا اور 2+2 کرنے کی کوشش کرنا کہ بھئی واٹس ہیپننگ، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ. تو وہ غور و فکر کر کے یہاں تک تو وہ پہنچ گئے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ بیکار تو نہیں بنایا. تو پتہ یہ چلا کہ صرف لاجیکل تھنکنگ کی وجہ سے انسان تخلیق میں غور و فکر کرتے کرتے توحید تک پہنچ سکتا ہے. 110% پہنچ سکتا ہے. وہ کنیکشن، وہ ڈاٹس جوائن کر لیتا ہے سارے. سبحانک، وہ کہتا ہے، اپنے رب کو پہچان جاتا ہے کہ اس عظیم الشان نظام کو بنانے والا، چلانے والا خود کتنا پاک، خود کتنا بے عیب، خود کتنا عظیم الشان ہوگا، جس نے یہ لاز بنا دیے، قوانین قدرت جن کو ہم کہتے ہیں، فزیکل لاز، کیمیکل لاز جس نے بنا دیے. تو غور و فکر نے اس کو یہاں تک تو پہنچا دیا. توحید کے ساتھ تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کی پہچان، اور وہ جانتا ہے کہ ملٹیپل کریٹرز نہیں ہو سکتے. اتنی ہر چیز اتنی سنکرونائزڈ ہے کہ یہ ملٹیپل خداؤں کا کام نہیں ہو سکتا. یہ بنانے والا کریٹر تو ایک ہی ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ جس رب نے ذرے ذرے کے لیے قانون بنا دے، یہ کون ہے؟ مفکر، یہ ہے سائنس پر غور کرنے والا. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ فزسسٹ ہے، یہ کوئی کیمسٹ ہے، یہ کوئی بایولوجسٹ ہے، یہ کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے، اور یہ سوچ رہے دیکھ رہے. یہ انسان کے جسم کے امیون سسٹم کو دیکھتا ہے کہ ایک ایک سیل کو اپنا نظام پتا ہے، اس کے لیے کوئی انسٹرکشنز ہیں، اس کو پتا ہے کون سی پروٹین مجھ کو بنانی ہے، میرا کیا کام ہے. ہر سیل کو اپنا کام معلوم ہے. کیسے اللہ نے جینز بنا دی، سب کا اپنا قانون ہے جو آپریٹ کر رہا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ ہر چیز کا قانون ہے تو کیا میرے لیے قانون نہیں ہوگا کوئی بھی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ حق تلاش کرتا ہے اور رسول کی دعوت کو ڈھونڈتا ہے اور پا لیتا ہے اور ایمان قبول کر لیتا ہے اور قرآن کھول کر پڑھتا ہے اور اپنے رب کے کلام پر غور کرتا ہے. تو بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ غور و فکر کرنا یہ انسان کو توحید اور تقوی تک پہنچا دے گا. لیکن آگے جیسے ہم پڑھیں گے، ایمان کے لیے رسول کی دعوت نہایت ضروری ہے. رسول کی پکار سنے بغیر، رسول کی بات مانے بغیر ایمان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. توحید تک تو پہنچ جاتے ہیں لوگ. اب جب وہ ایمان قبول کرتا ہے، قرآن کھول کر پڑھتا ہے، اس میں پاتا ہے کہ اس کا رب فرما رہا ہے کہ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے اے انسانوں گمان کیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. یہ سورہ مومنون کی آیت ہے 115. اور وہ آلریڈی سوچ چکا ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ اس کا اپنا کنکلوژن ہے کہ اللہ تو نے یہ بلا وجہ بلا مقصد نہیں بنایا سب کچھ. دیر ہیز ٹو بی این اینڈ. ادھورا نہیں ہو سکتا یہ معاملہ. یہ موت تو بہت ادھوری لگ رہی ہے، کمپلیشن نہیں نظر آ رہا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اور وہ قرآن میں جب پڑھتا ہے کہ اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا سوچا کہ تم بس ایسے ہی پیدا کیے گئے ہو، کہ تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے، تو لگتا ہے کہ ساری کائنات اس کتاب کے اندر سمٹ گئی ہے. جیسے ساری گتھیاں جس کو کہتے ہیں نا سالو ہو گئی ہیں، سارے پزل کے پیسز اپنی جگہ آ کر صحیح بیٹھ گئے. اور کائنات میں اور قرآن میں کوئی کنٹراسٹ نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے.
پتہ چل گیا اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک دن رکھا ہے، مرنے کے بعد پھر سب زندہ ہوں گے، جہاں ظالموں کو سزا دی جائے گی اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے کہ اللہ فقینا عذاب النار، تو اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ہمیں ظالم ہونے سے بچا لے، اس لیے کہ ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں کوئی کتنا بھی ظالم طاقتور کیوں نہ ہو، یہاں انصاف فراہم ہو سکے نہ ہو سکے مظلوم کو، اللہ تو انصاف کرے گا۔ تو یہ اس نے نتائج اخذ کر لیے۔ اس کو کہتے ہیں یہ ہے ایمان کا سفر، یہ ہے کسبی ایمان، کمایا ہوا ایمان، آبزرویشن، کنکلوژن، لاجک استعمال کر کے توحید تک پہنچ جانا، یہ اس کا ذکر ہے۔ اور جو کہا کہ اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا فقط اغزیتہ، اللہ اس کو تو نے رسوا کر دیا، ربنا انک من تدخل النار فقط اغزیتہ وما للظالمین من انصار، اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے حقیقت میں رسوا کر دیا، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا بات کری کہ توحید تک اور تقوی تک تو وہ خود ہی پہنچ گیا۔ یہ موروثی انہیریٹڈ ایمان نہیں ہے، پیدائشی مسلم کی بات نہیں ہے، یہ ایسے انسان کی بات ہے جو سوچ سوچ کے اور خود پہنچا اس کنکلوژن تک۔ اب یہاں تک تو وہ آ گیا توحید تک۔ اب کیا ہوا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ تو ہم نے کیا بات کی تھی کہ تقوی توحید تو انسان خود بھی حاصل کر سکتا ہے، اپنی عقل کی روشنی میں سفر کرتے کرتے راستہ طے کر لے گا، لیکن ایمان اپنی عقل کی روشنی میں نہیں لا سکتا، اس کے لیے اللہ کے پیغام کو سننا ضروری ہے۔ عقل چراغ راہ ہے، عقل منزل نہیں ہے۔ کسی کی پکار، کسی اللہ والے کی پکار سننی ہوگی۔ ابھی جو منادی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو دعوت دے رہا تھا، پکار رہا تھا کہ رب پر ایمان لاؤ۔ اب یہ پکارنے والا ہے کون؟ یا تو خود براہ راست کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی عالم کی بات سنی، کسی امتی کو سنا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ کس چیز کی وراثت؟ علم کی وراثت ہوتی ہے ان کے پاس۔ تو خود سنا، اپنے کانوں سے سنا، یا کسی نے ان کو سنایا آ کر، اور اس سے ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ حق کان پر پڑا تھا کیا حالت ہوئی تھی اس وقت؟ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ چلیں ہم تو چلیں پیدائشی مسلمان تھے، ایک نان مسلم کا سوچیں کہ وہ سوچ کے اس لیول پر آ گیا۔ اب جیسے ہی اسلام کی پکار آئے گی لپک کر قبول کر لے گا، فوراً ایکسپٹ کر لے گا اسلام۔ اب کیا ہوا؟ ایمان کا نور آ گیا زندگی میں۔ اب ایمان کے نور میں جب خود کو اسیس کیا، خود کو ایویلیویٹ کیا، خود کو جانچا، تو بہت سے قصور جو اب تک نظر نہیں آئے تھے وہ نظر آنے لگ گئے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھا کرتے تھے، حالانکہ ہم تو بورن مسلمز تھے، لیکن قرآن تو نہیں کھلا تھا نا زندگی کے اندر، تو جو بھی کر رہے تھے ہم کو تھا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، کیا خرابی ہے؟ وہ تو جب ایمان کا نور آیا، قرآن کھلا، اس کی روشنی میں کتنی قصور، کتنی خرابیاں نظر آنے لگ گئیں، تو اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کر لی، فوراً اعتراف کر لیا کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، بس اے ہمارے رب جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما
جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. ایک تو دعا کری کہ اللہ فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ ہمارے گناہ ڈھانک دے. مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، کور کرنے والی چیز کو کہتے ہیں. تو اللہ جب گناہوں کو کور کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نیکی کی صلاحیت پر گناہوں کا اثر نہیں پڑتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ روک لگا دیتا ہے. گناہوں کا اثر جو ہے وہ آگے ڈومینو ایفیکٹ نہیں اختیار کرتا. ایک گناہ جو ہے وہ ایولانچ نہیں بن جاتا کہ ساری نیکیاں کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے انسان کی. تو اللہ تعالیٰ بخش دے، ڈھانک دے ہمارے گناہ کو، روک دے اس کو اپنی جگہ کے اوپر، وہ آگے ہماری باقی زندگی پر اثر انداز نہ ہو، اس کی نحوست نہ پھیلے زندگی میں. پھر استغفار فاغفر لنا کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تو ڈھانپ دے ہمارے گناہ. کیا مطلب؟ کسی کو نہ پتا چلے اللہ میرا گناہ، کسی کو نہ پتا چلے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا. اور معاف کرنا تو ہے ہی. اور کفر عنا سیئاتنا، کفارہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو کفارے کی دو شکلیں ہیں. ایک کیا کہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، سیئات، ہلکے پھلکے سیئات، تو وہ تو نیکیوں سے ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں. جیسے انشاءاللہ سورہ ہود کے اینڈ میں پڑھیں گے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. وضو کرنے سے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے کتنے معاف ہو جاتے ہیں، ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے کے درمیان کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک رمضان سے اگلے رمضان کے درمیان کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے اگلے جمعے کے درمیان کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ کون سے ہیں؟ صغیرہ سیئات، چھوٹے چھوٹے گناہ. یہ خود بخود واش آؤٹ ہوتے رہتے ہیں. اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا باقاعدہ شریعت نے کفارہ فکس کیا ہوا ہے. جان بوجھ کے قتل کرنا، یا جان بوجھ کے روزہ توڑنا وغیرہ، یا قسم کھا کر پوری نہ کرنا. تو یہاں یعنی کہ کفارے کا بھی ذکر ہے کہ اللہ ہر قسم کے گناہ دور کر دے ہم سے. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، چاہے وہ کفارہ جو ہے وہ نیکیوں کی شکل میں ہو، یا کفارہ باقاعدہ وہ کفارہ جو کہ اسلام نے فکس کیا ہوا ہے. تو کبیرہ صغیرہ ہر قسم کے گناہوں سے معافی مانگی گئی ہے. تو اب اگر سارے گناہ دور ہو گئے، پاک صاف اگر ہو گئے، تو اللہ اب ہمیں پاک صاف رکھ. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہم کو موت دے ابرار کے ساتھ، کہ نیک لوگوں والی عادتیں اختیار کر لیں. اور یہ مطلب بھی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت ہمیں مل جائے. نیک لوگوں کی صحبت بھی انسان کو پاک صاف رکھنے میں بڑا ہیلپ کرتی ہے. اور اتنی خوبصورت ہم کو ایک دعا ملتی ہے، ابو داؤد میں یہ دعا موجود ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. تو سعد نے آپ کے لیے روٹی اور زیتون کے تیل کا انتظام کیا، یعنی کھانا پیش کیا آپ کے آگے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھایا، اور پھر آپ نے ان کو دعا دی. آپ نے ان کو دعا دی کہ افطر عندکم الصائمون، کہ تمہارے پاس تو روزدار روزہ کھولا کریں. وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارِ، اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تم پر رحمتیں نازل کیا کریں. تو کون کھانا کھائے گا ہمارے گھروں میں آ کے؟ جو ہمارے دوست ہوں گے. ہم ہر ایرے غیرے کو تو انوائٹ نہیں کرتے. تو یہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ مل جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی خاتمہ ہو، تاکہ وہ صحبت ہم پہ اثر انداز ہو. ربنا، اے ہمارے رب، وآتینا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے رب،
جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اور بندوں کے درمیان ہدایت کا ذریعہ تو رسول ہی ہوا کرتے ہیں۔ ہدایت تو کسی بھی امتی کے ذریعے مل سکتی ہے، لیکن کوئی امتی وعدے نہیں کر سکتا اپنی طرف سے کہ تم یہ کر لو تو اتنا ثواب ملے گا تم کو، یہ نہیں کر سکتے وہ۔ اور وعدے تو رسول ہی کرتے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو یہ اجر ملے گا۔ تو اللہ جو رسولوں کے ذریعے تو نے وعدے ہم سے کیے ہیں اللہ ان کو پورا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے تو بہت سی خوشخبریاں ہم تک پہنچی ہیں جو خاص ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، مثلا حوض کوثر سے پانی ملنا، آپ کی شفاعت کا مستحق ہونا، پھر آپ کی امتیوں کا جنتیوں میں سب سے زیادہ ہونا۔ تو وہ سارے وعدے اللہ پورے اللہ تو وعدے پورے کرے گا، ہم اس قابل بنتے ہیں کہ نہیں، رونا تو اس بات کا ہے۔ اللہ تو وعدوں کے خلاف نہیں کرتا نا، انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہمیں فکر تو اپنی ہے۔ تو اللہ وہ وعدے پورے کر جن کا تو نے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اور یہ قیامت کے دن کی رسوائی اتنی شدید ہوگی کہ لوگ چاہیں گے کہ ان کو جہنم میں بے شک ڈال دیا جائے، اس رسوائی سے، اس مصیبت سے ان کو نجات دے دی جائے۔ تو یہاں پہ قبولیت کی آگے ہم بات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر یہ ہم باقی جو یہاں سے آیت نمبر 195 ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم بعد میں کور کریں گے۔